بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ وائز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو قصہ حضرت شیس علیہ السلام کا بیان ہونے جا رہا ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو قتل حابیل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ والد بزرگوار کی عمر اس وقت 120 سال تھی، چونکہ قابیل کے ہاتھوں حابیل قتل ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام البدل عطا فرمایا اور اسی مناسبت سے ان کا نام شیس یعنی اللہ کا عطیہ رکھا گیا۔ ابن الاسیر کی تصریح کے مطابق وہ اللہ کے نبی تھے جن پر 50 صحیفے نازل فرمائے گئے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا وارث اور وصی مقرر کیا۔ حضرت شیس نے دن اور رات کے اوقات سکھائے، آنے والے سیلاب طوفان نوح کی خبر دی اور انہیں تاکید کی کہ وہ دن کی ہر ساعت میں عزلت نشین ہو کر خدا کی عبادت کیا کرے۔ یہ شیس ہی ہے جن سے نسل انسانی چلی، کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا اور قابیل کے ورثہ سیلاب عظیم طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ میں رہتے تھے اور تا حیات حج کی رسوم ادا کرتے رہے۔ انہوں نے ان صحائف کی جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان پر نازل ہوئے تھے اور تعداد میں 50 تھے، اکٹھا کیا اور اپنے طرز عمل کے مطابق مضبوط کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو پتھر اور چکنی مٹی سے بنایا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے انوش ان کے جانشین ہوئے۔ شیس کوہ ابو قبیس کے غار میں اپنے والدین کے پاس دفن ہوئے۔ انہوں نے 912 سال کی عمر پائی تھی۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق ان کی شادی ان کی بہن حزورہ سے ہوئی تھی۔ الطبرہ اپنی تاریخ میں انہیں شس اور شاس لکھتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ شیس اس نام کی سریانی شکل ہے، یعنی نام بدل کر عطیہ خداوندی کا اہم معنی ہے، کیونکہ وہ حابیل کی جگہ عطا ہوئے تھے۔ یہ تمام معلومات دائرہ المعارف الاسلامیہ اردو سے ماخوذ ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کی طرح اسلام بھی انسان کا شجرنامہ شیس سے پہلے سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو حابیل سے کوئی وارث نہیں تھا، جبکہ قابیل کے ورثہ جو نہایت درجہ گمراہ تھے طوفان نوح میں تباہ کر دیے گئے تھے۔ شیس سے بہت سے ہنر منسوب ہے۔ ابن عربی نے اپنی مشہور تصنیف فصوص الحکم میں اسرار نبویہ بحوالیہ شیس کے عنوان سے ایک باب باندھا ہے۔ فلاویس یوسفیس ایک رومی یہودی جو ایک دانشور مورخ اور سیرت نگار ہے، اس نے تحریر کیا ہے کہ شیس کے خلاف نے علمی تخلیقات اور ہنر سکھائے، جیسے کہ علم فلکیات وغیرہ۔ یہ تمام علوم و ہنر اولاد شیس کے ذریعے قائم کیے گئے ہیں۔ ان علوم و ہنر کی بنیاد عدم کی ان پیشگوئی کی بنیاد پر تھی کہ یہ دنیا ایک بار آگ اور ایک بار سیلاب عظیم کی وجہ سے تباہ کر دی جائے گی۔ شیس کی اولاد نے دوستوں نے تعمیر کیے، ایک کو اینٹوں اور دوسرے کو پتھر کی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ ایجادات اور دریافتوں میں ستوں پہ تحریر کے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد باقی رہے۔ یہ ستون انسانوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیرات کی گئی ہے اور مختلف علوم و ہنر بھی اختراع ہوئی ہے۔ فلاویس یوسفیس نے تحریر کیا ہے کہ آج بھی پتھروں کا ستون مصر کی سرزمین پر موجود ہے۔ ولم ویسٹن جو 17ویں اور 18ویں صدی میں گزرے ہیں، انہوں نے قدیم آثار یہود کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیہ میں تحریر کیا کہ یقینی طور پر فلاویس یوسفیس نے غلطی سے شیس کو مصر کے ایک بادشاہ سے گڈمٹ کر دیا ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے قمطراز ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں سیلاب عظیم کے بعد کوئی بھی تعمیر بشمول ستون وغیرہ پانی سے بچ سکے، کیونکہ گاد اور پانی نے ہر چیز کو دفن کر دیا تھا۔ کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ شیس کا مزار اقدس لبنان کے ایک گاؤں بنام شیس بنی میں واقع ہے، جہاں بعد میں ایک مسجد ان کے نام پر قائم کی گئی تھی۔
13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق شیس نبی کا مزار فلسطین کے ایک شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیت میں تھا۔ بلا شبہ ادارہ اکتشاف فلسطین کے مطابق لفظ بشیت دو الفاظ بیت اور شیت کا مجموعہ ہے، جن کا مطلب ہے کہ خانہ شیز۔ 1948 میں اسرائیل کے معارض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی 3 کنووں والا مینار شیز کے مزار پر قائم و دائم ہے۔